الحمد للہ وکفا وعلی عبادہ الذین اصطفیٰ۔ آج 14 اگست کا دن ہے، 2023 سال۔ میری طرف سے سارے پاکستانیوں کو، چاہے جہاں بھی ہو، ملک کے اندر ہو باہر ہو، سب کو دل کی گہرائیوں سے جشن آزادی مبارک پیش کرتا ہوں۔ چونکہ پاکستان کے بارے میں اور جشن آزادی کی بات کرتے ہوئے آپ کو ضرور تاریخ میں پیچھے جانا پڑتا ہے، کیونکہ پاکستان ایسے ہی کسی وجہ سے ماضی وجود میں نہیں آیا۔ اس کے پیچھے کچھ مقاصد تھے، اور اس میں سب سے پہلا جو مقصد تھا وہ ایک نظریہ تھا۔ اور آپ اگر تاریخ میں دیکھیں، پوری دنیا کی تاریخ اگر آپ دیکھیں تو دو قسم کے نظریے ہوتے ہیں، دو قسم کی چیزیں ہوتی ہیں جس کے اوپر انقلاب برپا ہوتا ہے، اور جن کے بنیاد پر ریاستیں بنتی ہیں اور قومیں بنتی ہیں۔ ایک تو زبان، رنگ، نسل کی یگانگت ہے، جس کی وجہ سے بڑے بڑے امپائرز بنتے ہیں۔ ہم پرشین امپائرز ہیں، فارس اور دوسرے ہیں۔ تو دوسرا جو ایک نظریہ ہے اور جس کے اوپر قومیں بنتی ہیں، ریاستیں بنتی ہیں، اور اس نظریے کے پیچھے عوام کٹے ہو جاتے ہیں، جہاں پہ رنگ، نسل، زبان کوئی معنی نہیں رکھتی۔ اور قائد انقلاب اس دنیا میں جو سب سے بڑا انقلاب لایا دلوں میں اور نظریے کے ذریعے، وہ حضرت پاک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء تھے، جنہوں نے لوگوں کو ایک نظریہ دیا جس کا نام ہے اسلام اور قرآن۔ اس میں رنگ، نسل، زبان، ہر چیز سے بالاتر ہو کر ان کے دلوں میں ایک چراغ جلایا، اور وہی چراغ بڑھتے بڑھتے پوری دنیا پہ چھا گیا۔ پھر ایک عرصہ آیا جب مختلف جگہوں پہ داخلی خلفشار اور حکمرانی اور اقتدار کے ہوس کی وجہ سے خاندانوں میں مسائل پیدا ہوئے، اور چلتے چلتے اسلام کا جو ایک بہت بڑا امپائر تھا خلفائے راشدین، اور اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ ٹوٹنے لگا۔ پھر اس کے بعد خلافت عثمانیہ، اور اس کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ بعد میں یہ بات ہندوستان تک پہنچ گئی۔ ہندوستان، پورے متحدہ ہندوستان پر مسلمانوں کی زیادہ تر حکمرانی رہی، ہمیشہ رہی، بہت عرصے سے رہی، جب سے مسلمان محمود غزنوی 900 عیسوی کے لگ بھگ سے شروع ہو کر 1947 تک، 1857 تک۔ تو یہ جو نظریہ تھا، یہ ایک انقلاب ہے۔ جب نظریے میں تبدیلی آتی ہے، اور جب نظریاتی طور پر آپ کسی چیز کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہو، تو پھر انسان ہر چیز سے گزر جاتا ہے۔ وہ اپنا مال بھی دیتا ہے، اپنا جان بھی دیتا ہے، اپنا خون بھی دیتا ہے، اپنے بچے بھی دیتے ہیں، اب ہر چیز قربان کر دیتا ہے۔ اور اس میں ہم تاریخ میں اگر جائیں تو مکے اور مدینے کے مکے سے جو مہاجر گئے تھے، اور انہوں نے ہر چیز قربان کی تھی، اور ایک نظریے کے تحت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چلے گئے تھے۔ تو یہی ایک نظیر، ایک چھوٹی سی جھلک ہمیں پاکستان بننے میں نظر آ رہا ہے، کیونکہ ہندوستان چھوڑ کر ایک مثال کہیں پہ میں پڑھ رہا تھا ایک کتاب میں، کہ جو ہمارے لیاقت علی خان تھے، انہوں نے لاکھوں ایکڑ زمین چھوڑ کے پاکستان آ گئے تھے، اور جو پاکستان کی پالیسی تھی کہ وہاں جتنی زمین کسی نے چھوڑی ہے ان کو ادھر اتنی ہی زمین ملے گی، یہ ایک قانونی راستہ تھا جو اس وقت یہ فیصلہ کیا گیا تھا۔ لیکن لیاقت علی خان نے 1 انچ زمین نہیں لی، اور ایک رتی برابر اس کے برابر پاکستان سے کچھ نہیں لیا۔ اور پھر ہمیں یاد ہے تاریخ کہاں گئی، جب وہ شہید ہو گئے، اس کی بیوی کو وہ تنخواہ بھی نہیں ملتی رہی۔ بہر صورت داستان لمبی ہے، قصہ لمبا ہے۔ بات صرف اتنی ہے کہ پاکستان ایک نظریے کے تحت محض وجود میں آیا، اور لوگوں نے قربانیاں دی۔ آج میں ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا، تو واقعی بہت ایموشنل ویڈیو ہے۔ ایک فلم کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے، قائد اعظم اور اس کی بہن، جب وہ ٹرین پہنچتا ہے ہندوستان سے پاکستان کی طرف، اور جب وہ انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی اس سے لوگ نکلیں گے جو ہجرت کر کے آئے ہیں، تو دروازے نہیں کھل رہے ہیں۔ جب وہ اندر چلے گئے تو سارے لوگ شہید کر دیے گئے تھے۔ مختلف لوگوں نے ان کے اوپر مختلف قسم کے
وہاں ظلم ڈائے اور وہ قتل کر دیے گئے، اور وہی شہداء، وہ ٹرین سارا خون سے بھرا بھرا پڑا ہے، وہاں پہ ایک چھوٹا سا بچہ ہے جو رو رہا ہے، اور حضرت جو ہم کہتے ہیں اس کے عزت میں فاطمہ جناح، تو وہ جا کے انہوں نے اس بچے کو اٹھایا اور باہر آئی۔ پھر ایک جو ہے نا ایک چکڑا آ رہا ہے، لوگ پہنچ چکے ہیں گرد و غبار میں، ایک بچی ہے، وہ اب قائد اعظم کو پوچھ رہی ہے کہ کیا یہاں میری ماں مل سکتی ہے، اور وہ بچی کا باپ کہتے ہیں کہ محترم آپ پریشان نہ ہوں، کیونکہ ان کی ماں شہید ہو چکی ہے، ہم جب آ رہے تھے تو آپ ان کی باتوں پہ نہ آئیں، یہ سوچ رہی ہے کہ میری ماں ادھر ہے۔ تو قائد اعظم جب وہ پوچھتی ہے کہ بیٹا آپ کہاں سے آئے ہو، انہوں نے کہا انڈیا کے کسی شہر سے، اور کہاں آئے ہو، کہتی میں پاکستان آئی ہوں۔ تو تب وہ ان کو فرماتے ہیں کہ ہاں پاکستان آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہے۔ یہ وہ مناظر تھے، اور اس وقت اس بچی کے دل پہ کیا گزر رہا ہے وہ تو اللہ جانتا ہے، ہم تو اس ٹائم نہیں تھے، لیکن سمجھ سکتے ہیں۔ اور وہ جو والد صاحب کھڑے ہیں، وہ تکا ہارا اپنی بیوی، وہ شہید ہو چکی ہے چھوٹی سی بچی کے ساتھ، اور وہ سب سے پہلے کہتا ہے پاکستان زندہ باد۔ اور آپ اگر دیکھتے ہیں تو پیچھے سارے لوگ آواز لگاتے ہیں پاکستان زندہ باد، قائد اعظم زندہ باد۔ افسوس اس بات کی ہے کہ آج اس ملک میں کیا ہو رہا ہے، وہ جس مقصد اور جس نظریے کے لیے اس ملک کو بنایا گیا تھا، کیا اس میں ہم کہیں پہ بھی کامیاب ہو چکے ہیں؟ کیا ہم نے ایک رتی برابر بھی اس اسلاف کے خون، ان کے قربانیوں کا 1% بھی ہم نے حق ادا کیا ہے؟ یہ سوال ہم کو اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے۔ یہ ہم نہیں پوچھیں گے تو یہ ریاست کی جو بنیاد ہے وہ آپ خود ہلا کے رکھیں گے۔ بات یہ ہے کہ اس ملک پر آج کون قابض ہے، کیوں قابض ہے، اور وجہ کیا ہے، اس پہ سوچنا پڑے گا۔ اور وجہ بہت سمپل ہے، جس نظریے کے لیے ملک بنا تھا، جس نظریے کی بنیاد پر یہ ملک بنا تھا، اس نظریے کو ہم بھول چکے ہیں، اس نظریے کی حقیقت کو ہم بھول چکے ہیں۔ آج ہم بٹے ہوئے ہیں، کوئی پٹھان ہے تو کوئی پنجابی ہے تو کوئی بلوچی ہے تو کوئی سندھی ہے، کوئی کشمیری ہے، کوئی کیا ہے۔ کیوں؟ آج ہم لسانیت، قومیت، اور باقاعدہ ان لسانیت اور قومیت کے نام پر پارٹیاں بنی ہیں اور اس ملک میں سیاست کر رہی ہیں، اور یہ لیگل ہے۔ اتنی بڑی اس ملک ریاست اور اس قوم اور اس ریاست کے بنیادوں کے ساتھ غداری کو دیکھیں آپ تو، کہ اس ملک میں قومیت کے نام پر لوگ سیاست کرتے ہیں۔ ہاں، کیوں یہ پاکستان ایک نہیں بن سکا؟ کیوں اس قوم کو ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے؟ 80s میں 90s میں یہی نواز شریف تھا جنہوں نے جاگ پنجابی جاگ کے نعرے لگائے اور اس ملک کو تقسیم کیا۔ اسی بندے نے اس قوم کے اندر وہ جو نفرت اور لسانیت اور جو تفریق کی بنیاد ڈالی۔ آج وہ اس ملک کا حکمران ہے، آج اس کے بچے، اس کے خاندان اس ملک کے اوپر قابض ہے۔ کیوں؟ یہ سوال ہم کیوں نہیں پوچھتے؟ کون پوچھے گا؟ کس سے پوچھے گا؟ ہم نے اپنے آپ سے پوچھنا ہے، یہ ہمارا ملک ہے۔ ہاں، وہی ملک جس کے اندر اسی زرداری کے باپ نے کہا تھا کہ قائد اعظم تو یہ وہ اس کے شان میں پتہ نہیں کیا کیا باتیں کرتا تھا۔ ہاں، آج وہ اس کے خاندان، اس کے بچے اس ملک پر قابض ہیں، اور اس کا بیٹا کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ جو میرے والد زرداری اور نواز شریف فیصلے کر رہے ہیں، تو آگے جو میں اور مریم بی بی جو سیاست کریں گے، اس ملک پر قابض رہیں گے، تو اس کے اوپر ان کو سوچنا چاہیے کہ وہ یہ فیصلے کریں گے تو ہمیں مشکلات ہوں گے۔ یعنی وہ نسل در نسل ہمیں غلام بنا کر اس ملک کے اوپر قابض بیٹھے ہیں۔ ہاں، کیا یہ اسی لیے یہ ملک بنایا گیا تھا؟ کیا اسی لیے اس ملک یہ نظریہ تھا جس کے لیے پاکستان کا مطلب کیا؟ زرداری نواز شریف نہیں، پاکستان کا مطلب لا الہ الا اللہ ہے۔ اور جو بھی اس کلمے کے اوپر ہے، جن کو بھی اللہ کی وحدانیت پر یقین ہے، تو وہ ہی اس ملک کے اصل حقدار ہیں، جن کے اسلاف نے قربانیاں دی ہیں، جنہوں نے اپنے گھر بار چھوڑ کے یہاں پہ آئے، اس کو آج ہم مہاجر کر کے حقارت سے دیکھتے ہیں۔ جن
قبائل اور پختون اور لوگوں نے اٹھ کے جا کے آج بھی ہمارے اسلاف کے قبر جو ہے ادھر کشمیر میں ہے، اس ملک کو بچایا، قربانی دی، ان کے گھروں پہ سالوں سال درجنوں سال ان کے گھروں اور اس کے بچوں کے اوپر ڈرون سے حملے کرتے رہے، ان کے بچوں کے چیتڑے ہوا میں اترتے رہے. ہاں، کیا یہ ریاست اسی لیے بنا گیا تھا؟ اس لیے ہمیں اس بات پر سوچنا پڑے گا. یہ حقیقت اگر آپ آنکھیں بند کریں گے تو اس ملک کے ریاست کے ساتھ غداری کرو گے. میں تو یہ اس طرح سمجھتا ہوں، اس ملک کے ساتھ وفاداری کرنی ہے تو ہم سب نے ایک ہونا پڑے گا. کوئی بھی کسی بھی قومیت، لسانیت اور چیزوں میں تقسیم ختم کرنا پڑے گا، اور اس ملک کی بنیاد جو ہے، جو لا الہ الا اللہ ہے، اسی نظریے کو پکڑنا پڑے گا. جب آپ اس نظریے کو پکڑو گے، جب آپ اس نظریے اور اس کے حقیقت کے علمبردار بنیں گے، تب یہ ملک ترقی. کیوں اسی نام پہ بنا ہے؟ یہ اسی نظریے پہ بنا ہے. قوم نے اکٹھا ہونا ہے، جہاں پہ مذہبی آزادی ہو، کوئی بھی مذہب اور کوئی بھی قوم، کوئی بھی اپنے جو مرضی کرتے رہیں، ایک عزت کا رشتہ ہو. اور جو اس ملک کے محسن ہیں، چاہے وہ عبد القدیر خان تھے، چاہے وہ لیاقت علی خان قائد اعظم، اور آگے آ جائیں جو بھی ہیں، سب کو آپ نے مقام دینا ہے. اس ملک کا آج میں ایک بات کروں گا کہ عمران خان جس نے 3 ہاسپٹل دیے اس ملک کو، جہاں پہ فری علاج ہوتے ہیں کینسر کا. میں بینگ اے ڈاکٹر آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ کتنا مشکل اور کتنا مہنگا علاج ہے، لیکن آج آپ کے پورے خطے کے لوگ وہاں آتے ہیں اور علاج کرتے ہیں. جس نے اس ملک کا نام روشن کیا، جس نے بچپن سے لے کر آج تک صرف ایک ہی نعرہ لگایا، پاکستان زندہ باد. اس نے کبھی نہیں کہا میرے پنجاب کے بھائیوں یا میرے سندھ کے یا وہ کہتے ہیں میرے پاکستانیوں. میرے پاکستانیوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ واحد بندہ ہے جو پہاڑ سے لے کر سمندر تک اور ریگستان سے لے کر شہروں اور گلیوں اور بازاروں میں، جو ہر نسل، قوم، زبان اور ہر مذہب کے لوگ آج اس کے ووٹر ہیں اور اس کے پیچھے کھڑے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ہم نے کیا کیا اس کے ساتھ ہم نے ایک ٹوائلٹ جتنے کمرے میں بند کر کے رکھا ہوا ہے، کیونکہ اس نے قانون کے مطابق ایک تحفے کی گڑی لی تھی اور اس گڑی کو قانون کے تحت بیچ دیا تھا، جس پہ اس نے سڑک بنائی. لیکن الیکشن کمیشن میں جاتے ہوئے گشوارے میں اس خانے میں نہیں لکھا کہ یہ پیسہ تو ادھر سے ہے، میرے پاس ڈکلیئر ہے، پیسہ تو ڈکلیئر ہے، لیکن آپ نے اس خانے میں کیوں نہیں لکھا ہے؟ اس کے اوپر اس کو 5 سال نااہل کیا، 3 سال قید دیا، لاکھ روپے جرمانہ دیا، اور ٹوائلٹ جتنے کمرے میں بند رکھا ہوا ہے، جس کی نظیر دنیا میں کہیں نہیں ملتی. یہ ہم اپنے قومی ہیروں کو یہ رویہ رکھیں گے؟ آپ قومی اقدار اور ملک کے اس نظریے کو کس طرح پیش کرتے ہیں؟ آگے اس ملک میں جو ہیرو آئیں گے، جو بچے آئیں گے، جو لوگ آ رہے ہیں، وہ کیا سوچیں گے؟ ہاں، جن کا 70% بچہ آج اس عمران خان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے. آپ ان کو کیا درس دینا چاہتے ہیں؟ آپ ان کو کیا سبق دینا چاہتے ہیں؟ آپ نفرتیں کیوں بڑھاتے ہیں؟ آپ ان کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں کہ اگر آپ اس ملک کے محسن ہوں گے، اگر آپ اس ملک کے ساتھ پیار کریں گے، اگر آپ محب وطن ہوں گے، اگر آپ اس معاشرے اور اس قوم کے لیے بات کریں گے، تو آپ کو کالی کوٹلیوں میں جو قاتلوں کے لیے ہوتی ہیں ٹوائلٹ میں رکھیں گے. آپ کو یہ سبق دینا چاہتے ہیں آپ ان کو؟ ہاں، کون ہیرو بنے گا اس ملک میں؟ کون بات کرے گا اس ملک کے لیے؟ کیوں اس ملک کے بنیادوں کو ہلانے کے پیچھے لگے ہوئے ہو؟ کیا وجہ ہے؟ مسئلہ کیا ہے؟ بات بہت لمبی ہے اور آج بہت تکلیف ہوتی ہے. میں نے دیکھا تھا جب جشن آزادی عمران خان مناتے تھے، جن کے پاس لاکھوں لوگ نکلتے تھے اور ایک ہی نعرہ ہوتا تھا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اور پاکستان زندہ باد. میں اس بحث کو طول نہیں دینا چاہتا.
ایک ہی بات ہے میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں بہنوں، ایک ہونا پڑے گا. اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی دوسرا آپشن نہیں ہے. ایک ہونا پڑے گا. ہر چیز کو بالائے طاق رکھ کر ایک ہونا پڑے گا. اور ایک ہونے کے لیے نظریے کی ضرورت ہے، اور وہ نظریہ 1400 سال پہلے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اور وہ ہے پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ. پاکستان زندہ باد. جشن آزادی مبارک ہو.